فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم واللہ بما تعملون علیم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ و دوستو، یہ یا ایھا الذین آمنوا کی آیتوں کا سلسلہ ہے. چنانچہ یہ سورہ نور سورت نمبر 24 کی آیت نمبر 27 اور 28 کی تلاوت کی گئی. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خاص بات کا حکم فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سکھایا ہے کہ ایمان والے گھر میں کیسے داخل ہو. گھر میں داخل ہونے کے آداب اللہ تعالیٰ نے تقریباً 3 آیتوں میں بیان فرمائے ہیں. ویسے یہ سورہ نور کا 4تھا رکوع ہے. یہ پورا رکوع ہی اس قابل ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑے اہم احکامات گھریلو معاملات سے متعلق ارشاد فرمائے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ ایسے گھروں میں داخل نہ ہوں جو تمہارے گھر نہیں ہیں، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور ان گھر والوں پر سلام کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر ان گھروں میں تم کسی کو نہ پاؤ، گھر میں کوئی نہ ہو، تو فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اس میں ان گھروں میں داخل نہ ہو. حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تم کو اجازت دی جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والے ہیں تمہارے اعمال کو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جس میں تمہاری سکونت نہیں ہے، رہنے کا انتظام تمہارا نہیں ہے، لیکن تمہارا سامان اس میں ہے، تو ایسے گھروں میں تم داخل ہو سکتے ہو. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تبارک تعالی جانتے ہیں ان باتوں کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان باتوں کو جو تم چھپاتے ہو. تو بہرحال ان آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتلایا ہے کہ ایمان والے کسی کے گھر میں، کسی کے گھر سے مراد ہے اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں اگر داخل ہونا چاہتے ہیں تو 2 باتوں کا حکم فرمایا. ایک یہ کہ تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سلام کریں، کہ اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں داخل ہونے کا ارادہ ہو تو سلام کرنا یہ ضروری ہے کہ سلام کر کے داخل ہو. اسی طریقے سے تستأنسوا کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ اپنے ہونے کا احساس گھر والوں کو دلا دے. مثلا یہ کہ گھر کے باہر ہم کھڑے ہیں اور گھر والوں کو اندر احساس دلانا ہے کہ ہم باہر ہیں، تو کسی نہ کسی طریقے سے گھر والوں کو احساس دلانا یہ ضروری ہے. کیسے احساس دلایا جائے؟ یا تو دروازہ کھٹکھٹا کر، یا یہ کہ اگر گھنٹی لگی ہوئی ہے تو گھنٹی بجا کر، یا یہ کہ زور سے سلام کر کے، کہ زور سے آدمی سلام کرے گا تو ظاہرے کے اندر والوں کو پتہ چلے گا کہ کوئی موجود ہے. تو کسی نہ کسی طریقے سے اندر والوں کو اپنے باہر ہونے کا احساس دلانا. تو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے علاوہ کسی کے گھر میں داخل ہو تو یہ 2 چیزیں ضروری ہیں. اسی طرح علماء نے تستأنسوا کا ایک مطلب لکھا ہے کہ اجازت لے کر داخل ہونا. ایک تو سلام کرنا ہے، ایک اپنے باہر ہونے کا احساس دلانا ہے،
اور ایک یہ ہے کہ اجازت لے کر اندر داخل ہونا ہے، کہ میں اندر داخل ہو سکتا ہوں، اس طرح سے اجازت لے کر داخل ہونا، یہ شریعت نے گھر میں داخل ہونے کے آداب بتلائے ہیں۔ اس لیے کہ شریعت نے جو ہے پردے کا حکم دیا ہے، تو پردے کا حکم ہے ہی اس وجہ سے تاکہ ہر آدمی کی اپنی پرائیویسی باقی رہے۔ اصل میں اس کا شان نزول بھی یہی لکھا ہے کہ انصار کی بعض عورتوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ اپنے گھروں میں ہوا کرتی تھی اور اپنی حالت میں، اپنی کیفیت میں ہوتی تھی، اور کبھی اچانک ان کے محرم کے علاوہ کوئی اور مرد گھر میں داخل ہوتا تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کریں اور اجازت لے کر داخل ہو اور اپنے باہر ہونے کا احساس دلائے۔ سلام کرنے سے متعلق بھی علماء نے لکھا ہے، تو بہرحال یہ سارے آداب اس وجہ سے ہے تاکہ پردے کا حکم باقی رہے اور لوگوں کی پرائیویسی باقی رہے، کسی کا عیب کسی کے اوپر ظاہر نہ ہو، اور ہر آدمی اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں اطمینان کے ساتھ رہ سکے، اس کو یہ ڈر اور خوف نہ ہو کہ کبھی بھی کوئی بھی میرے کمرے میں یا گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ان آداب کی رعایت کرنا بڑی اہمیت اس کی ہے، ان آداب کی، اور باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایمان والوں تم ایسے کسی کے گھر میں داخل ہو۔ سلام کرنے سے متعلق یہ لکھا ہے کہ آدمی کو اگر سلام کرنا ہے کسی کے گھر کے پاس جا کر تو یا تو داہنی طرف کھڑے ہو کر سلام کرے یا بائیں طرف کھڑے ہو کر سلام کرے، عین دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر سلام نہ کرے، اس لیے کہ اگر وہ دروازے کے سامنے کھڑا ہے اور اس کی نظر گھر میں پڑ رہی ہے تو پھر اجازت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اجازت تو ہے ہی اس وجہ سے کہ تاکہ گھر میں کسی کی نظر نہ پڑے اور لوگوں کی پرائیویسی باقی رہے، اس وجہ سے اجازت ہے۔ اب آپ دروازے کے سامنے ہی کھڑے ہو کر اگر سلام کریں تو ظاہر ہے کہ پردے کا حکم ویسے ہی فوت ہو جاتا ہے، تو لہذا سنت یہ ہے کہ داہنے یا بائیں طرف کھڑے ہو کر سلام کریں، یا اس انداز میں کھڑے ہو، مثال کے طور پر دروازہ بند ہے تو اب دائیں بائیں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس انداز میں کھڑے ہو کہ اگر اچانک کوئی دروازہ کھولتا بھی ہے تو بے پردگی نہ ہو سکے اور جو ہے ہچکچاہٹ نہ ہو سکے، اس ترتیب سے مثلا یہ کہ اپنی پشت کر کے کھڑا ہو یا تھوڑا سا جو ہے اپنا رخ پھیر کر کھڑا ہو جائے تاکہ اگر مسکرات بھی دروازہ کھولے تو بے پردگی نہ ہو سکے، اس ترتیب سے ہم سلام کریں۔ اسی طریقے سے جیسے عرض کیا کہ اپنے باہر ہونے کا احساس دلائے، تو اس کے لیے دروازہ کھٹکھٹانا یہ بھی درست ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے ایسے تھے کہ ان کو ناخنوں سے کھٹکھٹایا جاتا تھا، مطلب یہ کہ بہت موٹے اور بھاری دروازے نہیں تھے بلکہ ناخن سے بھی اس کو کھٹکھٹایا جا سکتا تھا، اس طریقے کے دروازے ہوا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اجازت لے کر داخل ہونا، اجازت لینے میں یہ بات ضروری ہے کہ یہ اپنا تعارف کرا دے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے گھنٹی بجا دی یا دروازہ کھٹکھٹا دیا یا زور سے سلام کیا تو اندر سے پوچھا ہے کون، تو یہ نہ کہے کہ میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گیا اور اجازت طلب کی تو اندر سے پوچھا گیا کہ من کون ہے، تو میں نے کہا کہ انا، میں ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے ساتھ فرمایا انا کہ میں کر کے کیا سمجھ میں آئے گا کہ کون باہر ہے، تو یہ نہ کہے کہ میں ہوں بلکہ اپنا تعارف کرے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں یا فلاں آدمی آیا ہوں، اس طریقے سے اپنا تعارف کرے۔ چنانچہ یہ آداب چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو بعض محدثین کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت جابر نے کہا کہ انا، میں ہوں، تو اللہ کے نبی نے ناراضگی کے ساتھ فرمایا انا، مطلب میں کیا کرتے ہو، اپنا نام بتاؤ۔ دوسرے بعض محدثین کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو ایک محدث کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے سامنے ان کے دروازے پر کسی نے کھٹکھٹایا، انہوں نے پوچھا کہ کون، تو اس نے کہا کہ میں ہوں، تو اس نے کہا کہ میرے دوستوں میں سے کسی کا نام انا نہیں ہے، تو آپ یہ کون صاحب آ گئے، انا کون صاحب ہے مجھے نہیں پتا ہے۔ تو اور اس میں ایک اعتبار سے علماء نے بھی لکھا ہے کہ انا، میں ہوں، ایک اعتبار سے بڑائی کا بھی شائبہ پایا جاتا ہے کہ میں آیا ہوں تو جو ہے میں پنا اور انانیت بظاہر ظاہر ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ ناپسندیدہ الفاظ ہے۔
تو اچھا، اسی طریقے سے سلام کرنے کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ 3 مرتبہ آدمی سلام کرے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ 3 مرتبہ سلام کرے، اور تینوں مرتبہ میں اگر کوئی جواب نہیں آتا ہے تو اب جو ہے وہ واپس چلا آ جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب گویا کہ وہ ہم سے بات کرنا نہیں چاہتا ہے یا ملاقات کرنا نہیں چاہتا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی ہے سعد بن عبادہ، یا بعض روایتوں میں آتا ہے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ ان کے گھر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے تشریف لے گئے۔ آپ نے جا کر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کو پہچان لیا، لیکن جو ہے ہلکی آواز میں جواب دیا اور زور سے جواب نہیں دیا۔ باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں کہ شاید سنا ہی نہیں دیا، تو دوسری مرتبہ سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اندر حضرت سعد نے سن لیا لیکن آہستہ سے جواب دیا، زور سے نہیں۔ باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں کہ آواز نہیں سنائی، تیسری مرتبہ پھر آواز دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اندر انہوں نے پھر آہستہ سے جواب دیا۔ اب 3 مرتبہ سلام ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا بظاہر کہ اندر کوئی ہے نہیں، یا یہ کہ ملاقات کرنا نہیں چاہتے، تو اب رخ پھیر کر واپس آنے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے باہر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اندر موجود ہوں اور میں آپ کے سلام کو سن رہا ہوں، لیکن یہ کہ میں نے اس وجہ سے زور سے سلام نہیں کیا کہ آپ کا سلام مجھ پر بار بار ہوتا رہے، آپ بار بار مجھے سلام کریں تو سلام کے ذریعے سے آپ کی دعا مجھے لگتی رہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، تو آپ کی دعا مجھے بار بار لگتی رہے، اس وجہ سے میں آہستہ سے جواب دیتا رہا۔ تو یہ صحابہ کرام کا شوق تھا دعا لینے کا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کہ 3 مرتبہ آپ سلام کیا کرتے تھے۔ اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے یہ کہا جائے کہ اندر سے یہ جواب ملے کہ ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، ابھی واپس چلے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرجعوا، کہ تم بھی خوش دلی سے واپس چلے جاؤ، ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک آدمی کبھی مشغول ہو سکتا ہے، ایک آدمی کبھی ملاقات کرنا نہیں چاہتا ہے، آرام میں ہوتا ہے، تو اگر وہ کہہ دے کہ واپس چلے جاؤ تو اس کے بارے میں اپنے دل میں بدگمانی نہ پیدا ہو کہ بڑا متکبر ہے، کہ ملنا نہیں چاہتا ہے، یہ اس طرح کی کوئی بات ہمارے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ شرعی آداب میں سے ہے کہ اگر کوئی ملاقات کرنا نہیں چاہتا ہے تو آپ واپس چلے جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب دیکھیے یہ جتنے آداب یہاں پر گھر میں داخل ہونے کے بیان کیے گئے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہی سارے آداب گفتگو کرنے کے بھی ہے، اور یہی آداب اس زمانے کے اعتبار سے موبائل پر بات کرنے کے لیے، کہ آپ کو اگر بات کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر درمیان میں ایک بات یہ بھی کہ اگر کسی یعنی ایسی جگہ سے یعنی کسی ایسے آدمی کو ہم فون کر ملا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم کو یقین نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ سلام نہیں کیا جائے گا، تو اس موقع پر کوئی اور مناسب الفاظ کہے جا سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہیلو کا لفظ کہا جا سکتا ہے۔ ایک بات یہ چل پڑی ہے، بعض مرتبہ آتی ہے کہ پتہ نہیں سعودی کے کتنے سارے علماء نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے کہ ہیلو کا مطلب ہوتا ہے جہنمی۔ پتہ نہیں کون سی انگریزی کی ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے کہ ہیلو کا لفظ جو ہے یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ اب یہ کسی انگریزی ڈکشنری میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہیلو سے مراد جہنمی شخص، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی یا تو ہیلو کا لفظ استعمال کرے یا کوئی اور مناسب لفظ اپنے اعتبار سے سمجھتا ہے اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا فون آ رہا ہے اور ہم کو یقین نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہی ہے یا نہیں ہے، تو ایسے موقع پر بھی ہیلو یا اس جیسے مناسب الفاظ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر معلوم ہے جس کو ہم فون کر رہے ہیں وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے یا جس کا فون آ رہا ہے وہ مسلمان ہے، تو بہتر یہی ہے کہ جو ہے ہم سلام میں پہل کریں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے البادی بالسلام بری من الکبر، کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے آدمی سلام میں پہل کر، چاہے فون ملا رہا ہو یا فون کو ریسیو کر رہا ہو، دونوں صورتوں میں سلام میں پہل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے جب یہ سنت سامنے آ گئی کہ 3 مرتبہ سلام کرے، اور 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد اگر جواب نہ آئے تو واپس لوٹے، تو فون کے سلسلے میں بھی اس کا خیال رکھیں کہ آدمی وقفے وقفے سے 3 مرتبہ فون کرے۔ اگر فون اٹھایا جائے تو فبیہا بات کر لیں، اگر نہ اٹھایا جائے
تو مسلسل کال پر کال نہ کرتا رہے کہ وہ جو ہے کسی کام میں مشغول ہوگا یا بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوگا، تو یہ اذیت کا، تکلیف کا باعث بنتا ہے. تو لہٰذا یہ آداب میں سے ہے، سنت میں سے ہے، آدمی 3 مرتبہ کال کرے. اسی طریقے سے یہ کہا گیا ہے کہ جب اگر تم سے کسی وجہ سے کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس ہو جاؤ. تو ایسے ہی اگر کسی نے فون اٹھا کر کہا بھائی میں ابھی بات نہیں کر سکتا ہوں، بعد میں بات کروں گا، تو ایسے موقع پر ہم خوش دلی کے ساتھ اپنے فون کو رکھ دیں اور یہ سمجھے کہ واقعتاً ہمارا بھائی مشغول ہوگا. تو یہ اسلامی آداب ہے، اس کی ہم رعایت کرنے کی کوشش کریں. یہ تو سارے احکامات تھے دوسرے کے گھر میں، پرائے کے گھر میں، نامحرم کے گھر میں داخل ہونے کے. لیکن اپنے گھر میں داخل ہونا ہے تو اس کی ترتیب کیا ہے؟ تو اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ بے دھڑک بغیر اطلاع کے اندر داخل ہو جائے، یہ آداب اور سنتوں میں سے نہیں ہے. صحیح ترتیب یہ ہے کہ آدمی یہاں پر بھی اگر گھر میں صرف محرم ہی ہے تب بھی جو ہے بہتر ہے آدمی اجازت لے کر داخل ہو، کہ گھنٹی بجا کر داخل ہو، یا دروازہ کھٹکھٹا کر داخل ہو، یا جو ہے کھنکھنا کر آواز نکالے، کسی طریقے سے اپنی اندر داخل ہونے کا احساس دلائے اندر والوں کو، مستورات کو، کہ وہ بھی اپنے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہو جائے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں صرف میری والدہ ہے اور میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہوں، تو کیا میں اپنی والدہ سے بھی اجازت لے کر داخل ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اجازت لے کر داخل ہو.